السلام علیکم، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ فٹ ہو نا؟ جلوہ ہے ہمارا۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ڈونٹ forget to subscribe and press the bell icon۔ سانحہ پنجاب کالج لاہور 2 اکتوبر 2024۔ ناظرین، بہت سے لوگ اس واقعہ کے بارے میں جانتے ہوں گے، مگر وہ لوگ جس واقعہ کے بارے میں نہیں جانتے ان کو بتاتی چلوں۔ 2 اکتوبر کو لاہور پنجاب کالج کیمپس 10 میں ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا۔ میں یہاں پر ایک چیز مزید کلیئر کرتی چلوں کہ ایک ہی دن میں اسی دن میں 2 واقعے پیش آئے تھے۔ ایٹ اے ٹائم اسی وقت ایک لڑکی سیڑھیوں سے گری تھی اور ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا تھا۔ یہ 2 واقعے اکٹھے پیش آئے تھے، لیکن یہ بات آپ سب لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا تھا اس کا نام کنزہ سلیم ہے اور جو سیڑھیوں سے گری تھی اس کا نام مناہل ہے۔ بہت سے لوگوں کو ان 2 باتوں کے درمیان بہت سی کنفیوژنز ہیں، تو اب ان کی کنفیوژ کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ جب اس لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا تو کچھ بچوں نے اس کی چیخنے چلانے کی آواز سنی اور بیسمنٹ کے ساتھ والی کلاس میں ایک ٹیچر تھے، انہوں نے بھی اس کی آواز سنی، تو وہاں پر وہ ٹیچر پہنچے اور انہوں نے اس بچی کو چھڑوایا اور پھر اس کو ایمبولینس میں بھیجا گیا۔ وہ سانحہ ہونے کی دیر تھی کہ ایک بچی نے سوشل میڈیا پر یہ خبر لگائی اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور اب آپ جگہ جگہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بچے نعرہ بازی کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں انصاف کے لیے۔ اب اگر بات کریں ہمارے معاشرے کی، تو ہمارے معاشرے میں جب پہلے ایسے واقعے ہوا کرتے تھے تو یہ بات کی جاتی تھی کہ اس نے کپڑے غلط پہنے ہوئے تھے، وہ غلط گیدرنگ میں تھی جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو کیا خیال ہے ناظرین، اس نے کیا پہنا ہوا تھا؟ یونیفارم۔ اور وہ کہاں پر گئی تھی؟ پڑھنے، تعلیم حاصل کرنے گئی تھی۔ لیکن تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے کے باوجود اس کے ساتھ کیا ہوا؟ بچے اس معاملے میں بہت پرجوش ہیں اور وہ اس لڑکی کو انصاف دلوانے کے لیے ہر کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی بات کو نہ سننے جانے کی وجہ سے اور ان کی بات کو رد کرنے اور ان کو بجائے اس کے کہ ان کی بات سنی جاتی ان کو مارا پیٹا گیا اور ان کو نکالا گیا کالج سے۔ اس کے رد عمل میں انہوں نے پورے پاکستان میں اس وقت تک پنجاب کالج کے 23 کیمپس جلا ڈالے ہیں اور ہر طرف یہی نعرے ہیں، بائیکاٹ پنجاب کالج، بائیکاٹ پنجاب کالج۔ اگر پنجاب کالج اس معاملے میں کوئی بڑا سٹیپ اٹھاتا اور اس کو انصاف دلوانے کی طرف آتا تو آج ان کی ریپوٹیشن بہت زیادہ ہوتی، لیکن انہوں نے اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں۔ پہل سننے میں آ رہا تھا کہ یہ ریپ گارڈ اور وین کے ڈرائیور نے کی ہے، جس کے مطابق یہ خبر چلائی گئی اور یہ گارڈ کی تصویر دی گئی کہ یہ وہ گارڈ ہے اور ڈرائیور وہاں سے ابھی تک لاپتہ ہے جس نے یہ کام کیا۔ لیکن ناظرین، اگر ہم عقل کے ناخن لیں تو ہماری کیا عقل، انسانی عقل یہ مانتی ہے کہ ایک معمولی گارڈ کے لیے پنجاب کالج اتنا سٹیپ اٹھا رہا ہے کہ وہ بچوں کو مار رہا ہے، ان کے اوپر جو ہے ڈنڈوں کی بارش کر رہا ہے اور بچوں کو دروازے بند کر کے ان کو کلاس رومز میں لاک کر دیا گیا ہے، ان سے موبائلز لے لیے گئے ہیں، ان کے موبائلز توڑ دیے گئے ہیں، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے مسلسل؟ کیا انسانی عقل یہ بات مانتی ہے کہ ایک معمولی سے گارڈ کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ بچوں کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں کہ ہمیں شرمندگی ہے کہ ہم پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن اول تو ہمیں پاکستانی ہونے پہ شرمندگی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سب دیکھتے ہوئے بھی اندھے بن رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اس بات کو جو ہے رد کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں، تو یار بتاؤ کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں تو بچوں کو کیوں بند کیا؟ ان پر تشدد کیوں کر رہے ہو؟ ان پر ڈنڈے کیوں برسا رہے ہو؟ بچیوں کو دیواروں میں ان کا سر کیوں مار رہے ہو؟ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ چلتے ہیں ان چند باتوں کی طرف جو کہ بچوں نے بتائی ہیں، بچوں نے اپنی زبانی بتائی ہیں، جو کہ ان کے پرنسپل اور ان کے ٹیچرز نے ان کے ساتھ کی ہیں، جس میں سب سے پہلے شبنم وائس پرنسپل کی بات تھی کہ 16-17 سال کی لڑکی ہے، اتنا بھی برداشت نہ کر سکی کہ ICU میں پڑی ہے۔ مہاجبین فیمیل ٹیچر تھی جنہوں نے بولا جہاں آپ کو اپنی عزت محفوظ لگتی ہے آپ اس انسٹیٹیوٹ میں چلی جائیں۔ کتنی افسوسناک بات ہے۔ ایک رینڈم سر جو کہ میل سٹاف سے تھے انہوں نے بولا ان کو رومز میں لاک کرو، ان کے ساتھ ریپ کرو تاکہ ان کو پتہ چلے۔ کوئی بتائے کہ یہاں پر اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ تب بھی یہی بولتے؟ پولیس آفیسر
اپنی اپنی کلاس میں چلی جائیں، یہ نہ ہو کوئی اور واقعہ ہو جائے۔ یہ ہے حال ہماری پولیس والوں کے، جن سے ہم انصاف کا جو ہے تقاضا مانگ رہے ہیں۔ اینڈ وین اے گرل آسکڈ دا آپ کی بیٹی ہوتی تو پھر بھی یہی کرتے، تو انہوں نے بولا میری بیٹی اتنی سستی نہیں۔ کیوں؟ آپ کی بیٹی اتنی سستی نہیں ہے تو کیا اوروں کی مائیں بیٹیاں سستی ہیں؟ شیم آن یو۔ شبنم مین ڈور نہ کھولنا، باہر ان کے یار آئے ہیں، ان سے ملنے کا بہانہ پروٹیسٹ بنایا ہوا۔ میں کہتی ہوں لعنت بھی بہت چھوٹا لفظ ہے آپ کے لیے۔ ڈسپلن میم، ماں باپ کی یہی تربیت ہے، کھلے عام بے شرموں کی طرح سڑکوں پر نکلنی ہے۔ آپ لوگوں کی کیا تربیت ہے؟ آپ لوگ تو ہمیں تربیت دینے کے لیے آئے تھے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تربیت تو آپ لوگوں کی ہونے والی ہے۔ آپ فیمیل ٹیچر، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، آف کورس اس کی مرضی سے اس کے ساتھ یہ سب ہوا، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ جناب اگر آپ نے سائنس پڑھی ہونا تو آپ کو اس بات کا بہت اچھے سے علم ہوگا کہ ایک عورت کے زور میں اور ایک مرد کے زور میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کے گھر اگر چھوٹا بھائی ہے نا آپ کا، تو آپ اس کے ساتھ بھی پنجہ لڑا کے دیکھ لینا، چاہے آپ اس سے 7 سال بڑی ہوں گی، لیکن جب آپ اس سے پنجہ لڑائیں گی نا تو آپ ہار جائیں گی، کیونکہ اللہ نے مرد کو زیادہ طاقت دی ہے عورت کی نسبت۔ تو آپ کیسے اور وہ بچی جو آلریڈی ہی اتنی صحت میں تھی ہی نہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ زبردستی نہیں کر سکتا کوئی۔ آپ کریکٹر لیس اور بے شرم ہیں جن کو استاد کی عزت کے بارے میں نہیں پتا، تو کیا آپ بہت کریکٹر والے ہیں جن کو بچیوں کی عزت کے بارے میں نہیں پتا؟ پی جی سی کی پرنسپل کہتی ہے کہ ہر سال ہی ریپ ہوتا ہے۔ بے شرم عورت نہیں ہے تم؟ وائس پرنسپل کہتی ہے کہ گارڈز کو کہو کہ کھول کھول کر ریپ کریں، ان کا یہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ بے غیرت، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تم لوگ یہ ڈیزرو کرتے ہو کہ تمہیں چوک میں لٹکایا جائے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے سیریسلی کیس کا انکار کر دیا، اور وہ جو اے ایس پی جو خود بھی خاتون ہے، اس نے 2 کرائے کے لا کے کھڑے کر دی اور کہہ رہی ہے جی اس کا باپ ہے چچا، اس کو گول مول کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ڈی ایس پی کہتے ہیں جی اپنی کلاسز میں چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی واقعہ پیش ہو۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ ان سب کا مل کر بائیکاٹ کریں، ورنہ یہ ہمیں اس ملک میں اگر یہ پی جی سی والا واقعہ فیک ہے تو کیوں تشدد کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس پر جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ اس گارڈ کو کیوں اریسٹ کیا ہے؟ پھر کیمراز کیوں اتارے ہیں؟ کیوں گرفتار کر رہے ہیں ان بچوں کو؟ پی جی سی ان بچوں کو سسپینڈ کیوں کر رہا ہے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے؟ وائی آر یو تھریٹننگ وکٹمز فیملی؟ چوچی کوئی بھی نہیں کہتا، باز آ جاؤ، ورنہ بنگلہ دیش میں جو ہوا وہ سب کے سامنے۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ یہ جو کیس ہے یہ کسی گارڈ کو بچانے کی کوشش نہیں ہے۔ اگر میں ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہا ہوں، میرا کوئی گارڈ اس طرح کی حرکت کرے، میں اس گارڈ کو پکڑوا کے اپنے انسٹیٹیوٹ کا جو رسپیکٹ لیول ہے اس کو اور اپ کر سکتا ہوں، لیکن یہ بات گارڈ کی نہیں ہے۔ یہ چیزیں ساری سامنے آنی تھی۔ اب گھر والوں کو دھمکا کے کسی بھی طریقے سے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ یہ سب کلپس دیکھ چکے ہیں، اس سے آپ کو آدھی سے زیادہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ریپ کسی گارڈ نے یا وین کے ڈرائیور نے نہیں کیا، یہ ریپ کیا ہے پنجاب کالج اور دنیا نیوز کے اونر اور مریم نواز کی بیٹی کے سسر نے، جس کا نام سہیل افضل ہے۔ اسی کو بچانے کے لیے آج تک جتنی بھی کارروائیاں ہو چکی ہیں 2 اکتوبر سے لے کے آج تک، اسی شخص کو بچانے کے لیے ہو چکی ہیں۔ اور وہ جو گارڈ ہے اس کو تو صرف انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں ہتھیار بنایا ہے، اصل مجرم تو یہ شخص ہے۔ تبھی تو مریم نواز نے بھی کوئی سٹیپ نہ لیا۔ اور مریم نواز کی اگر آپ نے پیچھے آنے والی نیوز دیکھی ہو جو کہ کل پرسوں ہی چلی ہیں، اس میں وہ بچی جو سرے عام کہہ رہی تھی کہ یہ کام ہوا ہے، وہاں پہ اس کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، یا جو بھی کیا گیا، مریم نواز کے پاس اس نے بیٹھ کے بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور جس بچی کے باپ کو سامنے لا کے انہوں نے اس سے بیان لیا ہے کہ وہ صرف گری تھی، وہ مناہل کا باپ ہے، کنزا سلیم کا ماں باپ، اور وہ بچی ابھی تک منظر عام سے بالکل غائب ہے، اور یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ کنزا سلیم ابھی تک زندہ ہے یا مار دی گئی یا مر گئی، اور اس کے ماں باپ کو کس حال میں انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہی کی ذات انصاف دینے والی ہے، اور اللہ ہی انصاف دے گا۔ اگر اس جہان میں نہ صحیح تو اگلے جہان میں ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔